آپ کو بتاتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے اور اس سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ اب جناب ملک میں میڈیکل سائنس کے شعبے میں جو انقلابی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں روبوٹ کی مدد سے پہلی کامیاب سرجری کر لی گئی ہے، اور ترجمان PKLI کے مطابق رپورٹنگ سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد ریحان اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض حسین نے سرجری کی۔ دبئی، کراچی اور لاہور سے CAMR سرجیکل ٹیموں نے سرجنز کو معاونت فراہم کی اور سرجری کے چند گھنٹے بعد مریضہ کو اسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ اور PKLI پنجاب پبلک ہیلتھ سیکٹر میں روبوٹک سرجری کرنے والا یہ پہلا ہاسپٹل کہلائے گا۔ تو جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یورولوجسٹ روبوٹک سرجری ایکسپرٹ ڈاکٹر ندیم بن نصرت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اور یہ روبوٹک سرجریز کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم تذکرہ کرتے رہے اور خاص طور پر ہارٹ کیئر کے حوالے سے اور دل کے شعبے میں اس پر کام ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے خاص طور پر جس طرح سے ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے تو دس از ریمارکیبل۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے میڈیکل سائنس کے شعبے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں تو یہ کافی عرصے سے ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ جی اچھا جی، ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر سے کنیکٹ کریں، ڈاکٹر صاحب کو ان سے رابطہ کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میڈیکل سائنس میں یہ ترقی پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر یہ چیزیں اتنی کامن نہیں پہلی بار ہوا ہے اور یہ کامن نہیں ہے، اور یہ کتنی جلدی یہ ایک ہمارے لیے ایک نارمل چیز بن جائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم تو ابھی بنیادی جو سہولیات ہیں ان سے بڑا محروم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا، آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے۔ جی سر۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً 2011 سے ہے، اچھا، اور پنجاب کے پبلک سیکٹر میں یہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جس نے یہ اس کی پروکیورمنٹ کی ہے، اور جسٹ فیو ڈیز اگو ہم نے اس میں جو پہلا پروسیجر ہے وہ کیا۔ وی ڈیڈ 3 procedures اینڈ اور اس میں یہ تھا کہ اس اکوپمنٹ کی وجہ سے جو مریض ہے وہ آن دا ویری نیکسٹ ڈے ایبل ٹو گو ہوم۔ تو اس میں کامیابی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک اکوپمنٹ کو انسٹال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ منیمل انویسو سرجری کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے پاکستان میں۔ ہر پروفیشنل کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پیشنٹس کو بہترین اکوپمنٹ اور بہترین جو ٹیکنالوجی ہے وہ اویلیبل ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارے ادارے کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، ہمارے پروفیشن کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سر از اٹ کاسٹلی؟ اگر کوئی یہ آپٹ کرنا چاہے روبوٹک سرجری تو کیا یہ کاسٹلی پڑے گی اسے؟ ظاہر آپ نے کہا ابھی تو ہمارے یہاں سٹارٹ ہے، ظاہر اس پہ بتا دیجیے گا۔ جی اس میں بات یہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ کا ایشو ہے، ایز لانگ ایز دی ٹیکنالوجی از اویلیبل ان دا پبلک ہاسپٹل، تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو مریض ہے اس کو کاسٹ بیئر نہیں کرنا پڑتی۔ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ ہے ایک پروسیجر کی، لیکن PKLI میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو پروسیجرز ہیں وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں۔ تو اسی لیے ہماری جو اس میں ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی ہمارے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو۔ ہم نے اس کی ابتدا کی ہے پنجاب میں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ باقی اداروں میں بھی آئے تاکہ ہمارے پیشنٹس کو یہ ٹیکنالوجی فری آف کاسٹ اویلیبل ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا اس کی کاسٹ جو ہے فرام دا اکوپمنٹ پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام دا انسٹیٹیوشن پوائنٹ آف ویو وہ تقریباً 5 لاکھ ہے، لیکن اگر یہ پبلک ہاسپٹل میں ہوگی تو یہ مریض کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہوگی۔ اچھا یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس میں اور جو دوسرا طریقہ عام جو سرجری ہوتی ہے روبوٹک سرجری میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پریسائز ہوتی ہے، ڈاکٹرز کو زیادہ معاونت ملتی ہے اس میں؟ جی یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ 3 ایسپیکٹس ہیں اس کے۔ اس کا پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ تو ہے فرام دا پیشنٹ پوائنٹ آف ویو۔ پیشنٹ میں یہ ہے کہ اس میں 5 ملی میٹر کی پورٹس استعمال ہوتی ہیں، اور انسانی باڈی کے جو ایسے حصے ہیں جس میں ہیومن ہینڈ کی ایکسس نہیں ہوتی وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ویژولز ہیں وہ جو ہے وہ جو 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں، 3D ہوتے ہیں، ہائی ریزولوشن ہوتے ہیں،
ہائی ڈیفینیشن ہوتے ہیں اور ان کو میگنیفائی کیا جا سکتا ہے, چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے منیمل بلڈ لاس اور منیمل ٹائم میں ایک پروسیجر کو اکمپلش کیا جاتا ہے. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مریض کی ریکوری اسموتھ اور کوئک ہوتی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ منیمم ٹائم آف اسٹے ان دا ہاسپٹل کے بعد وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے, جس سے ادارے کو کاسٹ بچتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو کنونشنل ٹائپ آف دا سرجری ہے اس میں جو آپریٹر پہ جو اس کا جو ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتا, بیکاز یو بیسیکلی یو ہیو ٹو سٹ ان دا چیئر اینڈ ڈو دا پروسیجر. اچھا, یہ بھی بتا دیں کہ جو اب طریقہ ہے ماڈرن طریقہ روبوٹک سرجری کا, پنجاب کے علاوہ ملک کے کون سے اور حصوں میں اسپتالوں میں استعمال کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی پلاننگ, منصوبہ بندی, کوئی تعاون کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ دیکھیے PKLI بھی پنجاب حکومت کی سہولت کاری کی وجہ سے ہی معرض وجود میں آیا. اچھا, تو PKLI از اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو روبوٹک کی جو فیسلٹی آئی ہے اس کو بھی پنجاب گورنمنٹ نے ہی اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کی ہے. اس کے علاوہ اگر باقی پروونسز کی بات کی جائے تو یہ اس کے 3 کمپوننٹس یعنی 3 روبوٹک پروگرام جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سندھ میں ہیں, پنجاب میں 2 ہیں, تو پورے پاکستان میں ٹوٹل 5 روبوٹس ہیں اس وقت جو آپریٹ کر رہے ہیں. پنجاب میں یہ دوسرا ہے, لیکن جو پبلک سیکٹر ہے اس میں یہ پہلا ہے. اوکے, تو اب مزید پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس کو بڑھایا جائے گا, اور ابھی تک یہ روبوٹک سرجری کے لیے کتنے مریض ایسے ہیں کہ جو آپ کے مشاہدے میں ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اس کی؟ جی, اس میں دیکھیے جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ایک اسپیشلٹی ہے. روبوٹ از این اکوپمنٹ جس کو یورولوجی میں, آرتھوپیڈک سرجری میں, گائنوکالوجی میں اور آرتھوپیڈک سرجری میں اکراس دا بورڈ آلموسٹ اس کو جو ہر اسپیشلٹی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ جو باقی اسپیشلٹیز ہیں ان کو بھی ایکسس دی جائے, وہ بھی اس کو استعمال کریں تاکہ اس اسپیشلٹی کے جو مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر کے صحت یاب ہو سکے.